آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا کل یاقوت فی الحجر۔ جیسے پتھر تو اور بھی بہت ہیں، یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں، ایسے ہی انسان تو بہت ہیں لیکن محمد جیسا انسان بھی کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے بے مثال آپ کو ظاہری اور باطنی ساری صفات دے کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر برے عیب سے، بری عادت سے، برے کردار سے، برے اخلاق سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور ہر اچھی عادت، ہر اچھا اخلاق، ہر اچھا کردار وہ کوٹ کوٹ کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھر دیا۔ بلکہ عجیب بات ہے، سورۃ الانعام میں انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کو میں نے ہدایت عطا فرمائی، ان کو اعلیٰ صفات عطا فرمائی، وہ ساری صفتیں تیرے اندر نظر آنی چاہیے۔ فبہداہ مقتدہ، یہ مقتدی کو مقتدی کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو امام کی صفت ہوتی ہے وہی مقتدی کی ہوتی ہے۔ امام قیام میں تو مقتدی بھی، امام رکوع میں تو مقتدی بھی، امام تشہد میں بیٹھے تو مقتدی بھی، تھک گیا بیٹھ بیٹھ کے کھنگورے مار رہا ہے پیچھے بھائی سلام پھیر، لیکن پھیرے گا نہیں جب تک امام پھیرے گا نہیں۔ صبر کر بچو، سمجھ آئی نا، مارتے کھنگورے کبھی بھائی جناب کمیا مکان ہے یار ہوں بھائی۔ وہ بندہ آیا نا مسجد میں نماز کے لیے، پرانا دور تھا، ہل چلانے کے لیے کھیت میں جانا تھا، مولوی صاحب نے فجر کی نماز میں لمبی قرات شروع کر دی، تھوڑی دیر تو کھڑا، اس نے کہا یہ تو نہیں مکانا، وہ اس نے جناب نماز چھوڑی اور ہل چلانے چلا گیا۔ سارا دن اپنا کھیت میں ہل چلاتا رہا، شام کو مغرب کے ٹائم واپس آیا یا عشاء کے ٹائم، مسجد کے قریب سے جھانک کر دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں چھوڑا سی یا نہیں۔ آگے جماعت پھر کھڑی تھی، عشاء کی جماعت، تو اس نے جناب کہا کہ بڑا ظالم آدمی ہے، شاید صبح کا ابھی تک اس نے باندھا ہوا ہے، تو آگے چل گیا۔ اس نے کہا اللہ کا نام ہے نا، ہونے نہ غریباں نوں چھوڑ دے، اور میرے بیل بھی تھک گئے، انہوں نے میں چھوڑ دیتا، تو انہوں نے بدا اجے تک۔ بہرحال مقتدی وہ ہوتا ہے جو امام کے پیچھے رہے، آگے جانے والا مقتدی، جو صفت امام کی ہے وہی صفت کس کی ہونی چاہیے؟ تب مقتدی ہے۔ اب اس لفظ کے بعد اب اس آیت کو سنیے، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِہ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کو جو جو صفت میں نے دی ہے وہ ایک ایک صفت تیرے اندر بھی دکھنی چاہیے۔ وہ ساری صفات جمع کر کے میں نے اپنا محمد بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور وہی آتی ہے، اور پھر آپ کمبل تان کر سوتے ہیں۔ ذرا ایک نظر ماری نا سیرت کی جھلکیاں پہ، پھر آپ کمبل تان کے سوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، سونے کے دن تو گئے، اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ایک ایک بندے کو پکڑ کر اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں۔ کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا درس دے رہے ہیں، کبھی حضرت زید بن ارقم کے گھر کے اندر خفیہ طور پر اللہ کے دین کی تبلیغ اور واعظ و نصیحت اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، اور کبھی مکہ کے بازار میں جاتے ہیں، کبھی اوقاز کی منڈی میں جاتے ہیں، اور لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، اور اللہ کا نبی ان کو کہہ رہا ہے لوگو عبادت اللہ کی کرو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور ابو لہب مٹی اٹھا کر پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میرا بھتیجا نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا، اس کی باتیں نہ سننا، اور آپ اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے، بس آپ اسی فکر میں ہیں کہ کوئی تو اللہ کا بندہ اللہ کی بات سن لے۔ آپ لگے ہوئے ہیں دعوت میں، شیب ابی طالب میں بند ہو جاتے ہیں، خشک پتے اور کھجور کی گٹھلیاں کھا کر
پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر مکے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر نئی بات بن رہی، پھر آپ طائف چلے جاتے ہیں، وہاں پر پیغام سناتے ہیں، اور 3 میل تک طائف والوں نے مسلسل پتھر مارے آپ کو، اور پتھر کھانے کے بعد پھر میرا نبی آ کر ایک جگہ پہ بیٹھ کر کہتے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اے اللہ، میں اپنے دکھڑے تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں؟ اتنی بات تو یا اللہ کہتا ہوں، تو نے اپنے محبوب کو کن کے حوالے کیا جنہوں نے مار مار کر لہولہان کر دیا؟ اے اللہ، اگر تو میرے ساتھ راضی ہے نا، فلا ابالی، مجھے کسی زخم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ واپس آتے ہیں، پھر وادی نخلا میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر جنات کی جماعت آتی ہے، پھر ان کو اللہ کی وحدانیت سمجھاتے ہیں، کام وہی ہے۔ پھر مکے میں داخلہ بند ہے، پھر آپ پناہ لے کر مکے میں آتے ہیں، پھر اہل مکہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ گراتے ہیں، پھر میرے نبی صحابہ کو رات کی تاریکیوں میں مکے سے باہر ہجرت کرنے کے لیے خود چھوڑ کر آتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا داماد ہے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوچو نا، کبھی سوچو نا، بیٹیوں والوں سے سوچو کہ بیٹی کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں سوچتے۔ بیٹی کا گھر اچھا ہو، بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو، سسرال والے اسے کوئی بات نہ کہیں، اور 2 جہاں کا سردار ہے، رات کی تاریکی میں بیٹی کو رخصت کر رہا ہے۔ کہاں کر رہا ہے؟ آگے کوئی جاننے والے ہیں؟ آگے کوئی امن کی جگہ تیار ہے اس کے لیے؟ کوئی جگہ نہیں، اللہ کے حوالے کر رہا ہے۔ اور رات کے پچھلے پیر حضور رخصت کرنے کے بعد دعا بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں ابراہیم اور اس کی بیوی نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، اور آج صدیوں بعد میری بیٹی اور میرا داماد بھی اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ واپس آ جاتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب مبارک زندگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ابو جہل راستے میں آ جاتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بیت اللہ جا رہا ہوں۔ آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، گھر میں جا کے پڑھو۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، میرے بندے کو نماز سے روکتا ہے، کیسا ظالم آدمی ہے، اسے یہ نہیں پتہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ یہ ہدایت پر ہے، یہ تقوی کا حکم دینے والا ہے، لیکن وہ ظالم اپنے نشے میں ہے، اللہ کے گھر سے اللہ کے بندے کو روک رہا ہے۔ اور بندہ بھی وہ جو ساری کائنات کا امام ہے، بندہ بھی وہ کہ جس کی بندگی پر عبدیت کو بھی ناز ہے، اس کو روک رہا ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کے گھر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ اللہ فرماتے ہیں تکبر کرنے والے ابو جہل، میرے بندے کو میرے گھر سے روکا، تیری پیشانی کو ہم پکڑیں گے اور اس کا غرور نکالیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پھر بلا جس کو مرضی ہے بلانا، جب رب کی پکڑ آئے گی تو تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کہ اللہ کے نبی یہ بھی برداشت کرتے ہیں، حضور سجدے میں اونٹ کی اوجری اوپر ڈال دی گئی، یہ بھی برداشت کر لیا۔ آپ نے ایک دن یہ بھی کہا تالا تو کھولو، اندر جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے لیے تالا کھولا جائے گا، آپ کے لیے ایک نہیں کھولا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی برداشت فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہیں اسی محنت میں، لگے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، قافلے باہر آ کر ٹھہرتے ہیں، حضور کو پتہ چلتا ہے کوئی قافلہ آیا ہے۔ عشاء کے بعد پچھلے پیر مکے والوں سے چھپ کر حضور وہاں چلے جاتے ہیں، شاید کوئی اللہ کی بات سن لے، شاید کوئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ جان جائے۔ حج کے موقع آتا ہے، یہ مکے والے ایک ایک بندے کو روکتے ہیں۔ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک جادوگر ہے، اس کی باتوں کو نہ سننا۔ حضور پھر جاتے ہیں،
ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، ایک ایک بندے کو پکڑ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لگے ہوئی ہیں ایک مشن میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آج ہمیں کیا ہے؟ آج تو ہم نے محنت ہی کوئی نہیں کی، اپنے لیے 60 سال 70 سال ہو گئے، نماز تک نہیں سیکھی، اور ہم کیا کریں گے؟ کھڑے ہیں، پتہ کوئی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، زندگی گزر گئی ہے، ابھی تک ہم نے اپنی نماز نہیں سیکھی کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، کیا باتیں کر رہا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئی ہیں دعوت کا سلسلہ۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا دیا گیا، اور رب نے کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ ادھر وہ کہتے ہیں آپ کو قید کیا جائے، جلا وطن کیا جائے، بلکہ جان سے ہی مارا جائے، اور اللہ اپنے محبوب کو بچانے کا فیصلہ فرماتا ہے۔ پھر رب کہتا ہے میرے محبوب رات کے وقت جب یہ تلواریں لے کر آئیں گے نا تم نکل جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلتے ہیں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہوئی ہیں، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کے بیچ سے نکل کر چلے جاؤ۔ یا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ ہوا تھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا، بر رفعہ اللہ الیہ، اٹھا لیا تھا کیونکہ باہر راستہ نہیں تھا، یہاں بھی راستہ کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے بیچ سے نکل جاؤں؟ آگے تلواریں لے کر کھڑے ہوئی ہیں، فرمایا وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ میرے محبوب جانا تیرا کام ہے، ان بدبختوں کو اندھا کرنا میرا کام ہے، تو جا تو صحیح، ریت کی مٹھی بھر پھینک ان کی طرف، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، پھینکنا تیرا کام ہے، ان بدبختوں کی آنکھوں میں پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ آپ نکلتے ہیں، علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی کی عظمت کی بھی کیا بات ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس ہمارا غزوہ خیبر کے بارے میں ہوگا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ تفصیلی بات انشاءاللہ ہوگی۔ علی کی بھی کیا بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کی ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے، دوسری آنکھ کا نور علی المرتضیٰ ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق کی بھی ادبی جائز نہیں، ایسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ادبی بھی جائز نہیں ہے۔ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، بستر نبی کا ہے اور سونے والا علی ہے، اور اس نے نبی کے بستر پر سونا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ اسی بستر والے کو تو انہوں نے شہید کرنا تھا، اسی جگہ پہ تو انہوں نے حملہ کرنا تھا۔ یہاں پہ سونا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ بستر پہ مزے سے سو گئے، بڑا مشکل کام تھا۔ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور پھر آپ باہر نکلے، ریت پھینکی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور نبی اور صدیق درمیان سے گزر کر نکل گئے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کیوں کرے گا نا؟ اس وقت جب کافروں نے نکالا، میرے نبی کو نکالا، تو نبی کے ساتھ کون تھا؟ ثانی اثنین، ایک میرا نبی تھا اور دوسرا کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو ادھر روک کر تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ ایک دن حرم کی حدود میں اللہ کے نبی کہہ رہے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا، سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس بات پر کافر ٹوٹ پڑے، آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، ابو بکر صدیق بھاگتے ہوئے آئے اور کافروں کو دھکے دے کے ہٹا بھی رہے ہیں، اور کہہ رہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس شخص کو قتل کرتے ہو جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ اگر آپ غور فرمائے تو ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المؤمن،
24वें पारे में, उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद हैं। जब फ़िरौन ने कहा था मूसा को कत्ल करो, वक़ाल फ़िरौन ज़रूनी अक़्तुल मूसा वलियदो रब्बा, मैं मूसा को कत्ल करता हूँ, फिर वो पुकारे अपने रब को। नऊज़ु बिल्लाह। ये किसने कहा? फ़िरौन ने। जब उसने ये बात कही ना, तो वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आले फ़िरौन यक्तुमु ईमानहु, आले फ़िरौन में से एक मोमिन शख्स खड़ा हुआ, फ़िरौन के दरबार में खड़ा हुआ, और उसने कहा था अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, उस शख्स को कत्ल करते हो जिसका जुर्म यह है कि कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह ताला है। बिल्कुल वही जुमला अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा तक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। मैंने कहा मूसा के ईमान वाले साथियों में वो मोमिन भी अल्लाह को बड़ा पसंद आया, अल्लाह ने उसका ज़िक्र भी कुरान में किया, और इस उम्मत के ईमान वालों में अबू बकर भी रब को बड़ा पसंद आया, जिसने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। रब ने इसका ज़िक्र भी कुरान में किया और फरमाया सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, जब मेरा नबी दो में दूसरा था, एक अबू बकर था और एक मेरा नबी था, मेरा महबूब था। इज़ हुमा फिल गार, जब दोनों गार में थे, दुश्मन ढूंढ रहे थे, नबी को भी ढूंढ रहे थे और सिद्दीक को भी ढूंढ रहे थे, और नबी अपने यार को गार में क्या कह रहा था? बात तो हुई होगी ना, बातचीत तो होगी ना। रब ने कहा जो बातें उन्होंने गार में की मैं कुरान बना के तुम्हें सुना देता हूँ। इस यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जब अपने साहिब से, अपने दोस्त से मेरा नबी गार में ये कह रहा था गम न करना, इन्नल्लाह माना, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ रब भी मौजूद है। सुबहान अल्लाह। मेराज उरूज को कहते हैं ना, बुलंदी को, उस लम्हे को, उस वक्त को कहते हैं जब बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है। इसलिए हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ जब सिदरतुल मुंतहा से आगे गए, मेराज हुआ, रब के कुर्ब हासिल हुआ। और नमाज मोमिन की क्या है जी? क्यों? कि मोमिन नमाज में रब के करीब होता है। और अबू बकर गार में है तो इन्नल्लाह माना, अल्लाह वहाँ साथ है। अबू बकर को अल्लाह ने गार में मेराज कराई जब नबी भी साथ है और नबी का रब भी साथ है। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यारे गार और ये यारे मज़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है, गार में साथ नहीं। इकबाल का शेर मैं आखिर में आपको सुनाऊंगा, कल जुमे में सुनाया था, इंशाल्लाह आखिर में सुनाऊंगा। थोड़ा आगे चले, थक तो नहीं गया आप हज़रात? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यारे गार सिर्फ गार का ही साथी नहीं, बदर का भी साथी है, मज़ार का भी साथी है, बल्कि इसी सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, साथ अबू बकर है। उम्मे माबद के घर गए तो अबू बकर साथ है। मदीना मुनव्वरा के लोग इस्तकबाल के लिए आते हैं और सारा दिन इंतज़ार करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते। उनको ये तो पता चला कि हुजूर ने आने का वादा किया तो ज़ाहिर बातें आएंगी, लेकिन राब्ता तो है कोई नहीं, कोई फ़ोन का दौर नहीं है, पता नहीं कहाँ होंगे, पता नहीं कैसे आ रहे होंगे, दुश्मन पीछे लगा हुआ है, हालात क्या हैं, तरह तरह के ख्यालात आते हैं। अहले मदीना इंतज़ार करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। जब एक यहूदी ने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस कोई अशख़ास आ रहे हैं, तो समझा कि शायद ये वही मेहमान हैं जिनके इस्तकबाल के लिए मुसलमान रोज़ाना जाते हैं। उसने आवाज़ दी, मुसलमानों वो तुम्हारे नबी तो लगता है आ रहे हैं। मदीना के लोग दौड़ पड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला सुनते ही भाग पड़े। अब वहाँ गए, अबू बकर की दाढ़ी में कुछ बाल सफ़ेद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में भी सफ़ेद बाल कोई नहीं। अब क्या हुआ कि लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा इनमें नबी कौन है और उम्मती कौन है। सुभान अल्लाह। कई लोग तो जिनको पता नहीं था, गैबाना सिर्फ तज़किरा था, वो अबू बकर सिद्दीक के करीब हो रहे हैं।
وہ ابو بکر صدیق کے قریب ہو رہے ہیں۔ پھر ابو بکر کو بھی یہ بات محسوس ہو گئی کہ لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے۔ ابو بکر نے چادر اٹھائی اور تان کا نا جس طرف سے دھوپ آ رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ غلام ہے اور وہ آقا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں جاتے ہیں۔ زندگی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ کامل شاگرد ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے۔ مسجد قباء بنتی ہے، مسجد جمعہ بنتی ہے، پھر مدینہ میں نبی کا استقبال ہوتا ہے، ساتھ کون ہے بولو؟ ابو بکر ساتھ ہے نا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہو جی بدر 14ویں کا چاند آ گیا ہے، 14ویں کے چاند کے ساتھ جو پہلا ستارہ چمک رہا تھا وہ کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مسجد نبوی بن رہی ہے، ابو بکر نبی کے ساتھ ہیں، اور آج دشمن کے ساتھ پہلا معرکہ ہونے والا ہے۔ بدر کے اندر صبح جنگ ہونی ہے، رات کو نبی پاک خیمے میں ہیں، آپ کے لیے چھپر بنایا گیا نا، اس چھپر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور رات کو حضور دعا کر رہے ہیں، تو ساتھ آمین کہنے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم ان طولک حاضل اصحابہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر میں جماعت لے کر آیا ہوں، آج اگر یہ سارے مارے جاتے ہیں لن تعبد فی الارض ابدا، تیری سچی عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ آپ دعا کر رہے ہیں، چادر حضور کے کندھوں پہ ہے، اور دعا میں آپ کے ہاتھ اٹھتے جا رہے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، قرآن نے نقشہ بیان کیا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے رب کے سامنے، نبی پاک فریادیں کر رہے ہیں، اور ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق ہیں، حضور کے کندھوں سے چادر نیچے گرتی ہے، ابو بکر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، حضور پھر دعا کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، اتنی دعا کی کہ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اب بس کر دے، مجھے یقین ہو گیا رب نے دعا قبول کر لی ہے۔ اگر توجہ فرمائیں، غار میں نبی ابو بکر کو تسلی دے رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اور بدر میں چھپر کے نیچے ابو بکر نبی کو کہہ رہا تھا اب دعا بہت ہو گئی جی، اب اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ ایک بات تڑپا اور کہنے لگا آمن الناس بر مولائے ماں، آن کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتا ہے اسلام میں بھی ابو بکر ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی، اور قبر میں بھی ثانی ہے۔ ایسی یاری لگائی نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور عہد میں ہے، ابو بکر بھی عہد میں ہے، حضور خندق میں ہے، ابو بکر بھی خندق میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے صلح حدیبیہ کے واقعے میں پڑھا ہے نا کہ جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو مشرکین نے روک لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی احرام کھول دو اور جانوروں کو ذبح کر دو۔ صحابہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کا، واقعتاً دل چاہتا بھی نہیں ہے جی، بندہ یہاں سے جائے عمرے کے لیے اور جدہ ایئرپورٹ سے آرڈر آئے بھی واپس چلے جاؤ دوسری فلائٹ سے پاکستان، تو دل کرتا ہے کسی کا؟ نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام کا کہاں دل کرتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جذبات میں آ گیا نا کہ حضور کہہ رہے واپس چلے جاؤ، یا رسول اللہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ بالکل۔ کہا جو ہم میں شہید ہوگا جنت میں نہیں جائے گا؟ کہا جی بالکل۔ کہا وہ باطل پہ نہیں ہے؟ کہا بالکل۔ پھر یا رسول اللہ اتنی نرم باتیں کیوں ہیں؟ پھر دو دو ہاتھ ہو جائیں ان سے، پھر ہم تو اگر مارے بھی گئے تو جنت میں جائیں گے۔ آپ نے عمر کو روکا، پھر عمر نبی پاک سے زیادہ بحث تو نہیں کر سکتے تھے نا، حضور کا ادب تھا، لیکن اندر وہ جوش تھا، وہی جوش لے کر ابو بکر کے پاس آئے۔ ابو بکر یار عجیب بات نہیں ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ احرام کھول دو، مدینہ سے چل کے آئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جانوروں کو یہیں ذبح کر دیں اور یہ مکہ کے پاس سے یوں ہی واپس چلے جائیں؟
ابو بکر کی کیا بات تھی. ابو بکر نے کہا عمر ٹھنڈا ہو جا، وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. بس نبی پاک کہہ رہے ہیں کھول دو، بس کھول دو، بات ختم. حضور کہتے ہیں واپس جانا ہے تو واپس جانا ہے. عمر کہتے ہیں ابو بکر دی حدیثیں ہی کوئی نہیں، ابو بکر کی کیا بات ہے، مجھے جوش آیا ہوا تھا. لیکن ابو بکر نے کوئی دوسری بات نہیں کہی. اس نے کہا جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں واپس جانا ہے تو بس پھر واپس ہی جانا ہے، جو بات نبی نے کہی ہے وہی بات ٹھیک ہے. سبحان اللہ. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی یاری لگائی نا جی، ایسی یاری لگائی کہ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نہیں فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا نا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا. لیکن یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا یار ہے، میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل نہیں بنایا ہے. اگر کسی کو بناتا تو کس کو بناتا بولو؟ ابو بکر کو خلیل بناتا. کیا عجیب بات ہے، رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا. توجہ ہے کہ تھک گئے ہو؟ رب نے کس کو خلیل بنایا؟ ابراہیم رب کا خلیل ہے، اور ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ خلیل ہے. اور وہ رب کا جو خلیل ہے اس کی زندگی بھی دیکھو، نبی کے خلیل کو دیکھو. رب کا خلیل بیت اللہ بنا رہا ہے، نبی کا خلیل مسجد نبوی بنا رہا ہے. رب کا خلیل اللہ کے نام پر اسماعیل کو پیش کر رہا ہے، اور نبی کا خلیل اپنے نبی کے لیے عائشہ کو پیش کر رہا ہے. رب کا خلیل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کے ساتھ کیسے مشابہت ہے. جب اس کو رب نے کہا مال پیش کر، اس نے سارا مال اللہ کے نام پر لٹا دیا. اور تبوک کے موقع پر جب نبی نے اپنے خلیل سے کہا مال پیش کر، اس نے گھر میں سوئی بھی نہیں بچائی، سارا کچھ لا کر نبی کے قدموں میں پیش کر دیا. ایک اور بات بھی کہہ دوں، جو رب کے خلیل کا دشمن تھا، کیا نام تھا اس کا جی؟ نمرود. کیا نام تھا؟ اس کی ناک میں سے مچھر گیا تھا تو کہاں پہنچا تھا؟ سنی ہوئی نا، بات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. پھر اس کو کیا ہوا تھا؟ خارش ہوئی تھی. پہلے کہتا تھا جو بھی میرے دربار پہ آئے نا پہلے میرا سجدہ کرے تو پھر اس کو غلہ ملے گا. پھر کہتا تھا میرے سر سے کھرک بڑی ادھر جوتی لا کے مارو نا میرے سر. سمجھ آئی؟ جوتے پڑے، پٹاخ پٹاخ ہوئی، اور پھر جناب اس طرح وہ دنیا سے گیا. اور اس نبی کے خلیل کا جو دشمن ہے نا، کوٹ اساں بھی چنگی پہنی ہے. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ مار پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ محرم میں دیکھنا اگر نہیں پتہ. اتنی کوٹ پیسی جناب، اتنی خلیل ہے، سمجھ آئی نا؟ خلیل کے جو مخالفت کرے گا کوٹ تو پائے گی اس کو. بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث یاد آئی. ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بدتمیزی کر رہا تھا، غصے کی باتیں کر رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے مسکرا رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق پہلے تو چپ کر کے بیٹھے رہے، تنگ آمد بجنگ آمد. جب اس نے حد کراس کی نا، انہوں نے بھی دو چار سنائی اس کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جب سنائی نا تو حضور اٹھ کر چلے گئے. حضور اٹھ کر ابو بکر صدیق نے بات کہا نبی پاک سے یا رسول اللہ عجیب بات ہے، وہ مجھے سنا رہا تھا اور آپ بیٹھ کر مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کو سنائی تو پھر آپ اٹھ کر چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر وہ تیرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا نا تو ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تھا جو تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا. ابو بکر کے جو بدتمیزی کرے گا اس کو جواب ہم نہ بھی دیں تو فرشتہ دے گا ضرور انشاءاللہ. فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تھا، فرشتہ وہ اس کو جواب دے رہا تھا تیری طرف سے. لیکن جب تو نے خود جواب دینا شروع کیا نا تو فرشتہ چلا گیا. تو میں تو فرشتے کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا، پھر جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ چلا گیا، پھر میں نے کہا میں بھی چلا جاؤں، اللہ کا فرشتہ تو چلا گیا، میں اس لیے اٹھ کر چلا گیا. ابو بکر کی عظمت کی کیا بات ہے. بس بات ختم کرتے ہیں جی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل تو یوں اگر چلتے جائیں نا جی تو رات ختم ہو جائے فضائل ختم نہیں ہو. رات کیا
ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، نہ نبی کی سیرت اور نبی کی عظمت پوری ہو سکتی ہے، نہ نبی کے غلاموں کی عظمت پوری ہو سکتی ہے۔ ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کے غلاموں کی مثال بھی نہ پاؤ گے، نبی پاک کے تو غلاموں جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھایا اور خوب نبھایا، حتیٰ کہ جب حج فرض ہوا نا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا 10 ہجری میں، 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا۔ 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر کس کو بھیجا، بولو جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اور اسی موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، اب اپنی جگہ پر پڑھیں گے انشاءاللہ، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکوں کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں اور ان کو اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر کے روانہ ہونے کے بعد، مدینہ سے حضرت ابو بکر قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے، پیچھے یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا یہ آیتیں دے کر کہ تم نے اعلان کرنا ہے عرفات کے موقع پر۔ علی جا کر ملے ابو بکر سے اور جا کر کہا یہ آیتیں دے کر مجھے بھیجی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ اعلان کرنا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا علی، نبی پاک نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے، مطلب اگر آپ امیر ہیں تو پھر آپ آگے ہوں؟ فرمایا نہیں ابو بکر، امیر تو ہی ہے، مجھے تو یہ اعلان کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے تو یہ اعلان کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کاش کہ بندے کے اندر ضد نہ ہو تو باتیں تو ساری حل ہیں، امیر ابو بکر ہے اور اعلان کرنے والا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال پھر آپ نے حج کیا اور اس میں بھی ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام پر اس سے بڑا اور صدمہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر جیسا شخص بھی اس وقت نڈھال ہو گیا اور نڈھال ہو کر کہہ رہا ہے، جس نے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات آ گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، خبردار کوئی بندہ یہ نہ کہے۔ اقبال کی بات یاد آئی، ہمت او کشت ملت را چو ابر، ابو بکر تھا جس کی ہمت اس وقت بھی جوان تھی۔ ابو بکر ممبر پر آئے، صحابہ جمع ہوئے اور آپ نے کہا من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے اس کا معبود تو آج وفات پا گیا ہے، جو رب کی عبادت کرتا ہے رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس وقت بھی ابو بکر نے بیان کیا۔ پھر جناب کیا ہوا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، اسلام سے پھرنا شروع ہو گئے۔ ابو بکر نے جہاد کا اعلان کیا، ادھر ختم نبوت کے منکرین ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ پتہ چلا ایک تیسرا طبقہ بھی آ گیا جو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ابو بکر نے ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر دیا۔ ادھر مرتدین کے خلاف جہاد، ادھر ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جہاد، اور ادھر زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد۔ تو صحابہ کہنے لگے ابو بکر یہ ہر طرف محاذ نہ کھولیں، کس کس سے ہم لڑیں گے، چلو یہ جو منکرین زکوٰۃ ہے نا ان کے خلاف فی الحال رہنے دیجئے، باقی سارا دین تو مانتے ہیں، نماز مانتے ہیں، روزہ مانتے ہیں، دیگر احکامات مانتے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ نہیں مانتے نا، ان کے خلاف فی الحال جہاد کا اعلان نہ کیجئے۔ حضرت عمر جیسے شخص نے بھی مشورہ یہی دیا کہ فی الحال ان کے خلاف رہنے دیجئے۔ واہ ابو بکر تیری عظمت کی کیا بات ہے۔ ابو بکر نے کہا دین میں کمی ہو وَأَنَا حَيٌّ، اور میں زندہ ہوں اور چپ کر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں نے زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری ہے، نبی کی وفا یہی ہے کہ دین میں کمی ہو اور ابو بکر چپ کر کے نہ بیٹھے۔ چنانچہ فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا میں اکیلا جا کر ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر نے لگام پکڑ لی گھوڑے کی، کہا حضرت رک جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات تو ہم نے مشورہ تن کی ہے، باقی بات وہی ہے جو آپ حکم کریں گے۔ چنانچہ ان کے خلاف بھی جہاد کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین احمد کا پھریرا لہرایا اور وفات کے بعد نبی کے پہلو میں آج بھی سوئے ہوئے ہیں، آج بھی سوئے ہوئے ہیں۔ کمتر مرحوم کا شعر
وہ سن لیں، اور اقبال کے شعر کو دہرا کے بات ختم کرتے ہیں۔ کمتر میاں والی کے علاقہ پپلا، وہاں کے ایک شاعر تھے، سرائکی شاعر پپلا کے، کمتر، اللہ خان محمد کمتر، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، شک ہووی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ اور اقبال کہتا ہے امن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتا ہے میرے نبی پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا جو ابو بکر ہے۔ امن الناس، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو اقبال نے کہے ہیں۔ اقبال ہی ماشاءاللہ بڑے مطالعے والی شخصیت، اس نے شعر ایویں نہیں کہے، اس نے بھی حدیث سے ہی لفظ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، محفل لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آخری ایام ہے آپ کے، حضور کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدن، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا۔ یہ حضور بات سنا رہے ہیں، پیچھے سے ابو بکر کے رونے کی آواز آ گئی، سسکیاں آنی شروع ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس بڈھے کو کیا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بات سنا رہے ہیں اور ابو بکر رونا شروع ہو گیا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ اصل نبی پاک کا اشارہ تو سمجھے ابو بکر تھے، ہم سمجھ رہے تھے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو نبی پاک اپنی بات کر رہے تھے اور ہمیں سمجھ کو نہیں، ابو بکر سمجھ گئے تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں، بے ساختہ رو پڑے۔ جب ابو بکر کی سسکیوں کی آواز نبی پاک نے سنی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کا موضوع بدل لیا اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے اوپر لوگوں نے بڑے احسان کیے ہیں، میں نے بدلے چکا دیے ہیں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا ہوں، رب ہی ادا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ مسجد نبوی کا جو دروازہ ہے اس میں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں، لوگوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں گھر سے آنے کے لیے، ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، بس ابو بکر کی کھڑکی کو کھلا رہنے دیا جائے۔ پھر آپ بیمار ہوئے تو آپ نے عشاء کے ٹائم پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ، بل ینتظرونک، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا وضو کرواؤ میں نماز کے لیے جاؤں، غشی طاری ہو گئی۔ جب بار بار یہ ہوا تو میرے نبی نے کیا فرمایا، مرو ابا بکرن، مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ تو 17 نمازیں نبی کے مصلی پر آپ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں، 17 نمازیں، 17 نماز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ آنے مسجد کی جانب آئے اور ابو بکر نے دیکھا نبی پاک آ رہے ہیں تو پیچھے ہٹے، حضور نے اشارہ کیا مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے ابو بکر، کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، یعنی میں مصلی سے ہٹانے نہیں آیا ہوں، میں تیری امامت پر مہر لگانے آیا ہوں۔ تو ابو بکر کو امام کس نے بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ بہرحال ایک بندے نے کہا جی نعوذ باللہ ابو بکر امامت نہ غصب کر لے، قبضہ کر لیا، تو کہتے ہیں آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، آپ سن لیں، غصب کر لیا۔ اچھا جی مصلی پہ بھی غاصبانہ قبضہ کر لیا، روزے میں کیوں چلے گئے؟ وہ بھی اخیمیں ہی چلے گئے، روزے پہ بھی قبضہ ہو گیا، مصلی پہ بھی قبضہ ہو گیا، سارا کچھ قبضہ ہو گیا۔ میں کہ پھر یار جنت بھی ہو جاسی، تسی کچھ نہ کر سکتے، سمجھ آئی؟ تھوڑے قسمت کوٹ کھانا ہی لکھا ہے، کھانے رہو، مارتے رہو، اپنے آپ کو کٹیندے رہو، وہ ایسے ہی چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائی اقبال کہتا ہے امن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینا ماں، طور سینا پر رب کا دیدار موسیٰ کلیم نے کیا تھا، مکے کے پہاڑوں پر محمد کا دیدار پہلے ابو بکر نے کیا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، اسلام میں بھی ثانی کا معنی دوسرا، اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی، اور آج قبر میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔